کے ساتھ ماشاءاللہ بڑا خوب پروگرام، بڑا تاریخی پروگرام ہے۔ اب ہم اس شخصیت کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے ہم سب کی نگاہیں بے قرار ہیں۔ ہم اس شخصیت کی روبرو حاضر ہوتے ہیں جس کے لیے کافی دنوں سے ہم نے وقت کو خالی کر رکھا اور سارا انتظام کیا۔ وہ شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ اس ضلع سے کافی لگاؤ ہے، جہاں گجرات، مہاراشٹر، اڑیسہ، دوسرے صوبوں میں سفر کرتے ہیں اور اپنے یو پی کا نام روشن کرتے ہیں۔ وہ شخصیت ہے عالی جناب حضرت مولانا شبلی صاحب بہریچی سے درخواست کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ موصوف تشریف لائیں اور ہم سب کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ آتش سوزا میں حق بات کہیں گے، آتش سوزا میں حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور فتن میں ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ مولانا شبلی صاحب زندہ باد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تھوڑی آواز بڑھا دو بھائی مائک کی۔ جو حضرات دور ہیں وہ بھی ذرا قریب ہو لیں۔ آپ حضرات کرسیوں کو سامنے لے آئیے، اٹھا کے اپنے اپنی کرسیوں کو سامنے لے آئیے، سامنے ذرا بڑھ جائیے۔ آپ لوگ تھوڑا سا جہاں تک یہ بستر ہے وہاں تک۔ جو حضرات اور دور ہیں ان سے بھی گزارش ہے، مسجدوں میں ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہیں تشریف لے آئیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بڑا مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا، اور انہوں نے بڑا کام کیا جن کی تعریف میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے۔ انہی کا ایک شعر ہے، سماعت فرما لیں پھر کوئی بات ہو، اور ابھی پڑھا بھی گیا وہ شعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ بھیا بیٹا سنو، تم دونوں لوگ یہاں بیٹھ جاؤ، یہ کالا والا بھیا ادھر بیٹھ جاؤ، یہاں سامنے سے ادھر، نہیں سمجھاؤ کچھ نہ، ادھر نکلو، تم بھی بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، ذرا یہاں بیٹھ جاؤ، سامنے بڑوں کو رہنے دو۔ بھیا تھوڑا سا اور آگے آپ، اب تو مسجدوں میں بڑا لفڑا ہے۔ شہروں میں جو لوگ انتہائی درجے کے بیوقوف ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں۔ یہ ٹائٹ ہو جائے تو ٹھیک، یہ اچھا بندھا ہوا، چلیے ٹھیک چھوڑ دیجیے۔ تو جو لوگ بیوقوف ہوتے ہیں انتہائی درجے کے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز میں ساتھ میں لے آتے ہیں اور بڑوں کی صف میں کھڑا کر لیتے ہیں۔ اس سے وہ بڑی حرکتیں کرتے ہیں بچے، اگر ان کو ٹوکا جائے، امام صاحب ٹوک دے تو وہ بھی مصیبت میں پڑ جائیں، کوئی دوسرا نمازی ٹوکے تو بھی زحمت ہے، تو اس میں بڑی دقتیں ہوتی ہیں، نمازیں کراہیت تک کے پہنچ جاتی ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ مسجد میں جب نمازی سنتیں پڑھ رہے ہوں اس وقت زور سے قرآن پڑھنا بھی منع ہے۔ زور سے قرآن پڑھنے پر نمازیوں کی نماز میں خلل ہوگا، تو یہ بچے کہیں یہ کیا کریں گے وہاں؟ تو اگر ان کو امام صاحب ٹوکے تو مصیبت ہے، کوئی نمازی ٹوکے تو بڑی دقت کی بات ہے، اور نمازیں بیکار کرنے لگتے ہیں، وہ حرکتیں کرتے ہیں جس میں شعور نہ ہو، ایسے بچوں کو نماز میں نہیں لے جانا چاہیے۔ آقا نے فرمایا مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، 7 سال کے بچوں کو نماز کے لیے کہو، وَاضْرِبُوهُمْ اذا بلغوا 10 اور 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نہ پڑھیں تو کچھ تنبیہ کر دو، تھوڑا بہت مار دو، اب کوئی لاٹھی لے کے نہ جھوٹ پڑے، تھوڑا بہت تنبیہ کر دو تو اس سے وہ نماز پڑھنے لگیں۔ یہ ہے، لیکن چھوٹے بچوں سے زحمت ہوتی ہے، نمازیوں کی نماز میں دقتیں پیش آتی ہیں اور روکنے پر وہ ان پر غصہ ہوتے ہیں۔ خداوند قدوس صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھیا آواز ذرا اس کی بڑھا دو، جتنی تھی اتنی کر دو، گھٹاؤ بڑھاؤ نہ۔ ایک تو کریلا وہ بھی نیم چڑھا، ویسے پونے 12 بج گئے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ کل ملا کے 35 آدمی ہے مشکل سے، ہاں 35 آدمی ہے گنے چنے، اور اس میں کچھ ہیں کچھ ویسے بیچارے سیدھے سادے ہیں، ہم کیا بتائیں، بس لے دے کر کے یہ ہے جو یہ کیمرہ ہے نا، بس اتنا ہے، بس وہ اتنا ہے اور باقی کچھ ہے وہ نہیں۔ اللہ قبول فرما لے، صحیح بات کہلا لے۔ یہ بیچارے فتح پور سے جو حضرات آ گئے ہیں یہی بھرے ہوئی ہیں، باقی تو ہم کیا بتا دیں، جو ہے وہ ہے۔ تو شعر کہہ رہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ اور اسی کی تزوین ہے، وہ ذرا شعر سماعت فرمائیں کہ مرتبے سب سے نرالے بقسم تیرے ہیں، مرتبے سب سے، مرتبے سب سے نرالے بقسم تیرے ہیں، ناز تقدیر پہ، ناز تقدیر پہ ہم کو ہے کہ ہم تیرے ہیں، ناز تقدیر پہ۔
ہماری آپ کی خطا یہ ہے کہ ہم نے آپ نے تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑی۔ مفتی صاحب آپ کو وقت تو نہیں ہو رہا؟ اچھا، ہم نے آپ نے محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑی ہے، یہ ہمارا جرم ہے۔ صحابہ اکرام نے غلامی مضبوطی کے ساتھ کی تھی آپ کا۔ اے بیٹا، او بھیا سنو، صحیح بیٹھو۔ ہم نے آپ نے غلامی چھوڑی ہے، جرم ہمارا آپ کا ہے۔ صحابہ اکرام نے سچی غلامی کی تھی، اس لیے ستائے گئے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ ہر ایک کو رونا پڑتا ہے، اپنی شکایت کرنی ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام بھی تو تھے، وہ بھی انسان تھے نا۔ صحابہ اکرام پہنچے دریا دجلہ کے کنارے، اس پر جانے کا کوئی راستہ نہیں، پل بھی نہیں، سٹیمر بھی نہیں، بیڑا بھی نہیں۔ امیر کاروان نے کہا، جو لشکر میں امیر تھے، رہبر تھے، پیشوا تھے، انہوں نے کہا ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، اپنے گھوڑے کو دریا میں کدا دیں گے۔ ہم تم ہوتے کہتے سنو، چاہے گھوڑا کداؤ چاہے خود کود جاؤ، ہم آپ کا ساتھ اس میں اتنے خطرے میں تھوڑا ہی ساتھ دے پائیں گے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا بھیا، یہی کمی ہے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آپ سمجھدار ہو، سمجھ لو اپنے آپ۔ صحابہ اکرام نے کہا ساتھ ہم اب بھی نہیں چھوڑیں گے۔ امیر کاروان نے اپنے گھوڑے کو دریا میں کودایا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بلا کسی جھجھک کے اپنے گھوڑوں کو۔ ارے بولو بھائی، اللہ ہم ایمان والوں کو پکا بنا دے۔ ابھی بہت کچے ہیں، ابھی تو پاؤں میں میڑے کاٹ لے دوسرے کی۔ پیسہ لے کر قرضہ لے کر واپس نہیں کیا کرتے، اپنی کھیتی بڑھانے کے لیے دوسرے کا کھیت ہی کاٹ لیا کرتے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو او بھیا قلم کاپی رکھ لو جیب میں، ہم سے بول دیجئے کہ ہم لکھوا دیں گے پوری کاپی آپ کو، ڈائری۔ موقع پا کر کھیتی کاٹ لیا کرتے، پھر بھی وہ ایمان والے بنے ہوئے ہیں۔ ارے اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ ہے؟ میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلمن کوئی ایک بالش کسی کی زمین دبا لے، ساتوں طبق زمین کا اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، اور جس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اگر خوشی خوشی آپ کو کوئی 10 بیگھے زمین ہدیہ کر دے، ہبہ کر دے، خوشی میں دے دے تو جائز ہے، لیکن ظلمن دباؤ ڈال کر طاقت کی بنیاد پر زمین اس کی کاٹ لو۔ آقا فرماتے ایک بالشت زمین دابنے پر، دبانے پر، کاٹنے پر ساتوں طبق زمین کا اس کے اوپر۔ ارے بولو بھائی، سمجھ رہے ہو نہیں؟ بہت سیدھے نہ بنو، اسی لئے بہت سادی بات کر رہا ہوں کہ لگ رہا ہے کہ بالکل حرم سے آئے ہوئے ہو، اتنے سیدھے نو چالاک بہت ہو۔ وہ تو کھیت کا پڑوسی بتایا گا کتنا کاٹا ہے، کھڑی کھڑی مین کاٹ کے ایک ایک بالش پہنچا دیتے، سوچتے ہیں سارا غلہ اسی میں ہو جائے گا۔ ایک آدمی کہنے لگا میں بڑا ہوشیار آدمی۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا مولانا میرے پاس بڑا لمبا جگاڑ۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے بتایا تھوڑی تھوڑی مین کاٹ کر مین ہی پر میں پیڑ لگایا کرتا، وہ بھی لپٹس والا جو کافی دور تک خبر لے لے پانی کی۔ لپٹس والا جانتے ہیں نا، لوگ بتاتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا تھوڑی سی مین چھاٹ کر بالکل مین سے سٹا کر میں لپٹس کے پیڑ لگا دیا کرتا، میرا بھی پانی کھائے گا، پڑوسی کا پانی کھائے گا، میری بھی کھاد وہ لے گا، دوسری کی بھی کھاد لے لے گا، دونوں طرف سے کھاد و پانی لے کر اس کی بھی آبیاری ہوگی، ادھر سے بھی آبیاری ہے، دونوں سے تیار ہوگا وہ پیڑ۔ اس کا بھی غلہ مارا ہے، ادھر کا بھی مرا، بھائی ادھر کا مرا تو پیڑ ملا اس کو، پڑوسی کا جو غلہ مر گیا اس کے سایہ کی وجہ سے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یاد رکھو چاہے جتنی قیمت میں بیچ لو، اس طرح سے لگایا ہوا پیڑ اور اس کا پیسہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔
चालाकी करते हैं। अरे बोलो है कि नहीं? और उसके बाद ईमानदार, मैंने कहना साहब हम बहुत ईमानदार। नहीं, ईमानदारी ये नहीं है। ईमानदारी अपने खेत में बढ़ा कर लगाते, उसकी साया अपने खेत में होती। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था, मेरे आका ने फरमाया जुल्मन कोई एक बालिश किसी की जमीन दबा ले तो सातों तबक उसके ऊपर, और खुशी में कोई पूरा घर ही आपको हदिया में दे दे, 10 बीघे खेती दे दे, 1 बीघा खेती, चाहे जितना दे दे, भाई हदिया तो जायज। एक बादशाह के इहाते में आ रहा था एक बूढ़ी औरत का मकान, तो उसको बादशाह ने कब्जा करवा लिया, सोचा बिल्कुल बराबर हो जाए। एक बड़े मियाँ से बूढ़ी औरत ने शिकायत कर दी, अल्लाह का वली आया उस बादशाह के दरबार में, एक खच्चर पे सवार होकर और मिट्टी की बोरी खच्चर के ऊपर लाद कर दरबार में आकर और उस जानवर की पीठ से उस बोरी को उतार दिया नीचे, बोरी गिरा दी नीचे। भाई मसला है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बड़ी सराहत के साथ लिखा है कि जानवर पर बोझा हो उस वक्त आप सुस्ताइए नहीं, उस बोझे को उतार दीजिए तब आप सुस्ताइए, जानवर को ठहराइए, वरना उतनी देर वो थकेगा, ये मना किया गया है। और जानवरों पर भी नरमी करना चाहिए। इस पर मुझे एक शेर याद आया कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। भैया समझ रहे नहीं? तो जानवरों के साथ भी, अच्छा जानवर हिंदू होता मुसलमान, पता बहुत करते हो, फलाना कौन है, नाम बहुत पूछते, नाम के बारे में आया है ना। मजबूर की कमजोर की मदद की जाए, मोहताज को खाना खिलाया जाए, नंगे को कपड़ा पहनाया जाए, कमजोर की मदद की जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया रास्ते से तकलीफ देती कहा था, ईमान या ईमानियात के 70 शोबे हैं, उनमें से एक शोबा इमाततुल इज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज का हटा देना। उस रास्ते से ईमान वाला भी गुजरेगा, गैर मुस्लिम भी गुजरेगा, उसी रास्ते से और गुजरने वाले गुजरेंगे, वो तो सबके लिए होता है। अरे बोलो भैया है कि नहीं? अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ भैया जाओ जाओ, ए बेटा जाओ, बहुत है, अल्लाह कबूल फरमाए, जाओ बस। हाँ। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही भाई? अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। तो दूसरों के साथ हमदर्दी और नरमी पर तो हम तो पता लगाते हैं, नाम पूछते हैं, नाम नहीं पूछा जाता। एक मसला आपको बता दूं, 1 मिनट का है बस। हाँ चूंकि उलमा है, मुफ्तियान इज़ाम भी है, हजरत मौला मुफ्ती सुहेल साहब मद्दजिल आली जो राह खुदा में इस वक्त चलने, अल्लाह बेहद कबूल फरमा, और बड़ा मकाम है और बड़ा जामे बयान के, आप समझ पाओ ना समझो आपकी बात है, लेकिन बहरहाल बड़ा जामे बयान। वो ये कि ज़कात जो होती है वो सिर्फ ईमान वालों पर लगती है, सदका जो होता है उससे ईमान वाले से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे ईमान वाला हो, चाहे गैर ईमान हो, मुसलमान हो, चाहे गैर मुस्लिम हो। जो सदका किया जाता है वो किसी को भी दिया जा सकता है, क्योंकि ज़कात वाजिब होती है, उसका हकदार मुसलमान ही हो सकता है। तो सबके साथ नरमी। ओ बेटा भैया जरा ठीक ठाक, अबे लुल्लू वैसे रुमाल लपेटे पड़े, सीधे बैठो, बात ना करो यहाँ। इनको बिल्ला वजह भैया है टका दिया है खाली मूली। एक तो 18 बजे बयान, उसके बाद इनको, उसके बाद ये भी है साथ साथ कि वो भी चलेगा। मैंने कई जगह पूछा, जहाँ जहाँ कैमरा सबको मैंने काट दिया, मैंने तारीख ही कैंसिल कर दी। अब यहाँ के बारे में कहा तो पता चले यहाँ भी वही है। अब हम ये करें कि इनको देखे, या तो भाई सलीके का मजमा और सारी चीजें हो, अब बीच में मुसीबत भी इनको टोके ये टोके, उसके बाद पूरा हिंदुस्तान सुने, चलो बेचो तकरीर। कितना मना किया मैंने जगह जगह। अब तो मैं तारीख नहीं देता हूँ, पूछता हूँ क्या मुसीबत भी वहां है तब तारीख देता हूँ, चाहे कोई तारीख ले चाहे नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं, इतना मौका नहीं। दरूद पाक पढ़ सल्लल्लाहु 20 बार इनको समझा, अब यही बेचारे जुटे पड़े उठ उठ के। अब कोई हद होती है। तो अर्ज कर रहा था, खैर बात जाने दीजिए। ओ भैया थोड़ी देर चाय रोक लो, अब भैया तुम ही मान जाओ, हमसे 1000 रुपया अभी ले लो, चाय रोक लो, अभी न दीजिए आया, जलसा खत्म हो जाए, दूध ला के पिलाइए 5-5 लीटर।
ہم نے مولانا اطہر صاحب سے کہا تھا کچھ ہے تو نہیں، کل ہی معلوم ہو ورنہ ہم تو معذرت کر لیتے، کل معلوم ہوا یہ کہ ہے، جس کے ہوتے ہوئے آپ صحیح بیان نہیں کر سکتے، کچھ کہنا چاہ تو وہ ہے۔ تو حضرات گرامی، میں نے قرآن عظیم کی مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث پڑھی ہے میں نے، آقا نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ کمانا ضروری نہیں ہے، اپنی ضرورت بھر کی اپنی محنت کرنا، اولاد کے لیے کمانا، ان کو کھلانا، یہ بھی ثواب ہے، عبادت میں داخل ہے، لیکن پہلے تعلیم ہے، تربیت ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ لوگ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھیا یہاں بات نہ کرو اپنے اللہ کے واسطے، تم کو اللہ اور رسول کا سب کا واسطہ، یہاں کوئی باتیں نہ کرو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ علم کا طلب کرنا یہ بہت ضروری، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کما کے کوٹھی بنا دی نہیں پوچھا جائے گا، مکان خریدا اور کھیتی خریدی اس کے بارے میں وہاں نہیں پوچھا جائے گا، وہاں پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو ذمہ داری دی تھی اس کو نبھایا یا نہیں نبھایا۔ تو تعلیم تو ضروری ہے کہ بے علم نہ تما خدارا شناخت۔ علامہ شیخ سعدی الرحمہ فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے خدا کو پہچانا نہیں جا سکتا، علم ہی اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ دنیا کی کتابوں سے دنیا کی قوانین کا تو پتہ چلے گا، لیکن اللہ کی پہچان بغیر علم کے نہیں ہو پائے گی کہ بے علم نہ تما خدارا شناخت، بغیر علم کے اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ اس کا تو ہم نے انتظام نہیں کیا۔ لوگ بڑی بڑی کتابیں پڑھواتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتے تو کہتے ہیں صاحب دین پڑھ کر کے کیا ہوگا، آدمی بھوکوں مر جائے گا۔ راستے میں ایک آدمی ملا، وہ کہہ رہا تھا کہ اب تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک ہی بچہ، یعنی دو لوگوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان ایک ہی بچہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے۔ آج میں گاڑی بیٹھا ہوں باتیں کر رہا تھا، وہ ڈرائیور سے مخاطب تھا، بڑی دیر تک یہ کرتا رہا اور آ کے ٹیڑھی پلیا پہ اتر گیا وہ کہتے کہتے۔ تو میں نے کہا سنو بھائی، ایک والے سارے بچے مرے، سب رو ہی رہے، جب کورونا آیا تو ایک ایک والے چلے گئے، ایک آنکھ کو آنکھ اور ایک لڑکا لڑکا، سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ ہم نے کہا تو کہا رہے آپ اپنے دل پہ، ہم نے کہا دل کی بات ہے، تم چودھری نہیں ہو، رزاق ہمارا اللہ ہے۔ آج کی بات کر رہا ہوں مغرب اور عشاء کے درمیان کی، بہت کہتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا سنو تم خودے بھوک مرے ہو، میں نے کہا تمہارا خودے منہ بھوک مرے جیسا دکھتا ہے، اور کسی حافظ قرآن کو دیکھو آپ کو چہچہاتا چہرہ دکھے گا۔ رزاق تو اللہ ہے، ارے بولو بھائی، اسی کا شکار مسلمان بھی ہو گیا۔ رزاق کون ہے بھیا، روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جتنے ایک والے دو والے، ایک اولاد مر گئی، 150 بیگھے کھیتی بچی رہ گئی، اب وہ ہوا کھا رہے ہیں۔ ایک آدمی ہمارے ہاں جگرانی کے پیچھے کلیان پور میں بورا بنا گھوم رہا ہے، بڑا مالدار آدمی، 50 لاکھ روپیہ بینک میں ہے اور تقریباً 70 برس کی عمر ہے۔ ملا، کہا مولانا میں تو ہلاک ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک ہی لڑکا تھا، انتقال ہوگا۔ ارے ہو گئے تقریباً 2.5-3 مہینے۔ میں نے کہا اب اس کے بعد کہاں سب ایسے ہے؟ تو میں نے کہا جاؤ تم بھی ہوا کھاؤ، سلفاز مل جائے، تم بھی یہی کر کے اپنا آرام کر لو۔ جب اللہ رزاق ہے، روزی وہ دیتا ہے۔ یہ پڑھاتے ہیں اونچی تعلیم کی، اس تعلیم کے بعد یہ مالا مال ہو جائے گا، دولت کا ڈھیر لگائے گا۔ کوئی بتا دے جس نے حافظ قرآن نہیں بنایا، عالم دین نہیں بنایا، اور جس نے دین نہیں سکھایا، ایک بھی آدمی آپ کو آرام میں نہیں ملے گا۔ بتا دو کہیں۔ جب زیادہ پڑھا لکھا والد صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، ایک مرتبہ ایک صاحب کا لڑکا ڈاکٹر ہو گیا بہرائچ کے اندر، وہ لڑکے سے ملنے کے لیے گئے اور کہا بیٹا خیریت ہے؟ تو بیٹھے اور لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بوڑھے میاں ہمارے گھر کے بہت پرانے نوکر۔ باپ غصہ ہو گیا، اس نے کہا نوکر ہوں، تمہارا باپ ہوں، کھیتی بیچ کے میں نے تم کو پڑھوایا تھا، تمہارا میں باپ ہوں، نوکر نہیں ہوں۔
یہ کہہ کر باپ وہاں سے واپس آ گیا۔ کیا حافظ قرآن کوئی کہے گا، عالم دین کوئی کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فرمایا سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے۔ یہ کون کہتا؟ قرآن کہتا ہے۔ کون کہتا بھائی؟ جو پڑھے گا وہ سمجھے گا نا۔ ماں باپ کی دعا تو اثر رکھتی ہے۔ ماں باپ اگر دعا کر دیں ساتوں آسمانوں کے دروازوں کو پار کر کے اللہ تک پہنچتی ہے، اور اگر ماں باپ بددعا کر دیں تو وہ بددعا بھی ساتوں آسمانوں کے دروازوں کو پار کر کے اللہ تک پہنچتی ہے۔ پڑھنے کے بعد جانے گا نا۔ ادھر تو اتنے ہیں اور ادھر پتا ہے کہ ماں باپ کی دعا اثر رکھتی ہے۔ خداوند قدوس ہمیں صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جب علم آئے گا تب بتائے گا نا۔ میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کو محبت بھری نظروں سے ایک بار جو کوئی دیکھ لے گا اس کو ایک مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ صحابی رسول نے عرض کیا اللہ کے محبوب کوئی بار بار دیکھے؟ آقا نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، چاہے جتنا وہ دے دے، اس کے ہاں کوئی نام تول ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ فرماتا ہے اس سے کن کہتا ہے بس وہ چیز ہو جائے گا، اس کا خزانہ ہی لامحدود ہے، وہ چاہے جتنا دے دے۔ تو علم، یہ علم بتائے گا۔ کیا بتائے گا بھیا؟ علم بتائے گا۔ تو علم ضروری ہے۔ آدمی جب مرتا ہے تو نیک اولاد بھی صدقے جاریہ ہوا کرتے، زندہ رہے گا تب بھی ثواب اور قبر میں چلا گا تب بھی نیک اولاد صدقے جاریہ ہے۔ کیا بھیا؟ نیک اولاد صدقے جاریہ ہے جو برابر وہ ثواب جاری رہے گا۔ جیسے کوئی کنواں کھودوا لے، جب تک پانی چلتا رہے گا تب تک اس کو صدقے کا ثواب، کوئی باغ لگوا دے جب تک وہ چلے گا تب تک صدقے کا ثواب۔ اسی طرح کوئی مسجد میں پیسہ لگا لے جب تک اس مسجد میں نماز ہوتی رہے گی صدقے کا ثواب۔ اسی طرح کوئی مدرسہ بنوا لے جب تک اس میں پڑھائی ہوتی رہے گی صدقے کا ثواب۔ اسی طرح نیک اولاد بھی صدقے جاریہ ہے، جب تک وہ عمل کرتی رہے گی ثواب اس کا ایسا ثواب کھویا۔ معمولی سے فائدے میں سوچ رہے ہیں دنیا کے لیے ہم زیادہ تر یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ نوکری وہ نہیں۔ ایمان والو، جو اللہ کو راضی کرے گا، دین کا علم حاصل کرے گا، اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ اس کو بھوکوں نہیں مارے گا۔ ایک آدمی کوئی بتا دے، ایک آدمی کوئی بتا دے، معمولی آدمی جو 5 پاروں کا حافظ ہو جائے، زیادہ نہیں 5 پارے ہوتے تو 30 ہیں، لیکن 5 ہی پاروں کا حافظ ہو جائے، کسی کو آپ نے وہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ بہترین کھانا، بہترین انتظام اللہ نے کیا ہے۔ جس مسجد میں جائے گا لوگ خوشی خوشی کھلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ امام صاحب ہے۔ ارے بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ اللہ مایوس نہیں کرتا ہے، جو وہ کھا لیتے ہیں وہ دوسرا نہیں کھائے۔ اصل تو روزی جو کھایا وہ اپنا، جو پہنا وہ اپنا، جو راہ خدا میں دے دیا وہ اپنا، اس کے بعد جو چھوڑا اس کا کوئی بھروسہ تھوڑے کون لے جائے۔ تو رزاق اللہ ہے، تنگ دل نہ ہوئیے، تنگ نظری کا شکار نہ ہوئیے، رزاق اللہ ہے۔ دین کی تعلیم دیں گے تو اللہ بہت دے گا۔ دین کی تعلیم ضروری ہے اور اس کے بعد کی تعلیم وہ بعد کی ہے، ضروری ہو نہ ہو وقت حساب سے وہ بعد کی بات ہے، لیکن دین کی تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ تو عرض کر رہا تھا قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ نے ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اور اگر اس میں ہم لگے رہیں گے تو اللہ ہمیں بھی ثواب سے مالا مال کرے گا۔ قرآن بڑی قیمتی دولت ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے یہ تعلیم وہ تعلیم تمام دی، لیکن قرآن کی تعلیم سب پہ فضیلت رکھتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اس واقعے میں اکثر پیش کر دیا کرتا ہوں، بیان کر دیا کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھا کرتے تھے، اکثر بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے۔ ایک بنیا شربت بیچنے والا آتا تھا، شربت بیچتا، جو شربت بچ جاتا شام کے وقت تو نالی میں ڈال کے چلا جاتا تھا۔
ایک دن اس سے امام صاحب نے فرمایا اے بنیا تو شربت نالی میں نہ ڈال، مجھے دے دے، میں بھوکا پیاسا رہتا ہوں۔ بنیا نے دھکا دے دیا اور اس شربت کو نالی میں ڈال کے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بنیا نے کہا اس کی لڑکی سیانی ہو گئی، شادی کے لائق ہو گئی۔ تو اس نے سوچا، اس نے یہ کہا اپنی بیوی سے کہ اگر میں سب سے زیادہ قیمتی سامان جہیز میں اپنی بیٹی کو نہ دے پاؤں تو تجھے 3 طلاقیں ہو جائیں۔ شرط اس نے لگا دی۔ شادی کے 3 دن بچے، بہت سارا سامان اکٹھا کیا۔ جب پتہ کرنا شروع کیا، بیوی نے کہا ذرا پتہ بھی تو کرو کس نے کیا دیا، کس نے کیا دیا۔ جب پتہ کیا جانے لگا تو پتہ چلا کہ جتنا سامان اس نے دیا یہ سامان تو اور لوگ بھی دے چکے ہیں۔ بنیا پریشان ہو گیا، مفتیان اعظام سے، علماء سے رابطہ کرنا شروع کیا۔ سارے علماء نے، مفتیان اعظام نے جواب دے دیا کہ سنو میاں، تمہارے مسئلے کا حل کوئی نہیں، صرف وہ امام غزالی نام کے جو ہے وہ تمہارے مسئلے کا حل۔ بنیا دھیرے دھیرے وہاں تک پہنچا، امام صاحب کے گھر گیا، کہا حضرات میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے زیادہ قیمتی سامان اپنی بیٹی کو جہیز میں نہ دے پاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں۔ واقعہ غور سے سنیے گا۔ تو حضرت نے فرمایا اے بنیا تجھے 1 خچر روپیہ دینا پڑے گا تب میں مسئلے کا حل بتاؤں گا۔ یعنی پوری بوری بھر کے روپیہ، اس وقت سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، کہا 1 خچر روپیہ، یعنی 1 خچر جس سے بوجھل ہو جائے اتنا روپیہ تجھے دینا پڑے گا تب میں تجھے اس کا مسئلہ بتاؤں گا۔ بنیا نے کہا حضرت میں مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ پھر بنیا دوسرے دن آیا، کہا حضرت مسئلہ بتائیے، میں 1 خچر روپیہ دینے کو تیار۔ حضرت نے فرمایا 2 خچر دینے پڑیں گے۔ بنیا نے کہا حضرت آپ نے تو 1 ہی خچر کل بتایا تھا۔ کہا حضرت نے فرمایا آج دوسرا دن ہے، 2 خچر دینے پڑیں گے۔ کہا ٹھیک، کہا حضرت میں مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ بنیا گھر گیا، بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا سنو طلاق ہو جائے گی، بڑی بدنامی کی بات ہوگی، تم 2 خچر روپیہ دے دو تو بھی یہ سودا سستا ہے۔ بنیا تیسرے دن آیا، کہا حضرت مسئلہ بتا دیجئے، میں 2 خچر روپیہ دینے کو تیار ہوں۔ حضرت نے فرمایا 3 خچر دینے پڑیں گے، 3 خچر روپے۔ تو بنیا نے کہا حضرت آپ نے کل 2 ہی بتائے تھے۔ کہا کل دوسرا دن تھا، آج تیسرا دن۔ بنیا نے کہا حضرت آپ مسئلہ بتائیے، میں 3 خچر روپیہ دینے کو تیار ہوں۔ حضرت اندر تشریف لے گئے، کلام اللہ شریف اٹھا کے لائے، قرآن مقدس اس بنیا کو دیا۔ کہا سن بنیا، جب سارا سامان اکٹھا ہو جائے اسی کے ساتھ ساتھ یہ کلام اللہ شریف بھی، قرآن مقدس بھی اپنی بیٹی کو ہدیہ میں دے دینا۔ قرآن مقدس اتنی قیمتی دولت ہے، سارے جہان کی دولت مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور تیری بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ اس سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، احسان ادا کرو 1000 بار۔ آپ کے معمولی سے ببوری پور گاؤں میں اتنا بڑا یہ مدرسہ اور اتنی بڑی مسجد موجود ہے جس کے اوپر سایہ ہے، بہترین ہے۔ خداوند قدوس اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بھی نہ کر پائے تو کیا کیا۔ پچھلے سال میں ہردوئی کے ایک گاؤں میں گیا تھا، مجھے گاؤں نہیں یاد ہے، 17-18 کلومیٹر وہ کہیں ہردوئی شہر سے دور اور پیہانی کے آس پاس، مجھے گاؤں کا نام نہیں یاد ہے۔ وہاں ایسے ہی معاملہ تھوڑا سا پچھڑا ہوا تھا، تو میں نے گاؤں والوں کو مخاطب کیا، میں نے کہا سنو بھائی، آپ کے بچے 10-5 روپے تو روزانہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں، دکان پہ گئے 5 سے تو کم کوئی بچہ لیتے نہیں، آپ 2 روپیہ دیں گے وہ پھینک دے گا ادھر ادھر، 3 دیں گے تب بھی نہیں لگا، سیدھے 5 لیتے ہیں، 5 سے کم ہو، 5 سے کم کا معمولی بسکٹ بھی نہیں ملے گا، 5 سے کم کی کوئی چیز ملتی نہیں ہے، اور 5 سے کم بچے لیتے بھی نہیں۔ تو میں نے کہا جس کے گھر میں 2-4-5 بچے ہیں تو 20-25 روپے ایسے ایک بار میں وہ پھینک دیتے، خرچ کر ڈالتے ہیں، لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کہا کیا طریقہ؟ میں نے کہا 2 غلہ لے لو، خرید لو، جو اس کا مٹی کا بنا ہوا ہوتا نا اس کو خرید لو، 10 روپیہ ایک میں ڈالو، 10 روپیہ ایک میں ڈالو، روزانہ کی عادت بنا لو کہ 10 ایک میں ڈالنا ہے، 10 دوسرے میں ڈالنا ہے۔ وہ 10 روپے جو رکھیں گے مسجد کے نام پر اور دوسرے میں 10 ڈالیں گے مدرسے کے نام پر، اور روزانہ ہی ایسا کریں گے
تو اس سے ہوگا کیا؟ جس کے گھر میں 200 روپے روزانہ خرچ ہوا کرتے 10 جب اللہ کی راہ میں پہلے ہی سے نکال دیں گے تو اللہ اس میں اتنی برکت دے گا کہ 1000 روپیہ بھی اتنا کام نہیں کر پائے گا۔ اللہ برکت دیتا ہے، اور میں نہیں کہتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کر کے لاوے گا اللہ 10 گنا بڑھا کے عطا فرمائے گا۔ اللہ کے لیے پہلے لگایا تو اللہ اس میں دے گا۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، اس غلے میں ایک میں 10 ڈالیں، اور بہت ہی تنگ دستی ہے تو ایک میں 5 ڈالیں، دوسرے میں 5 ڈال دیں، بلا ناغا صبح پہلے اٹھے تو یہی کام کر لیں، 5 ایک غلے میں، اور اگر اور اسات ہے تو 10 دونوں میں ڈال دیں، اور جب مہینہ پورا ہو جائے، جب وہ غلہ بھر جائے، نئے ایک مہینے دوسرے مہینے میں بھرا، اس کو سیدھے مسجد میں مدرسے میں پہنچا دیں، امام صاحب خود اس کو دیکھ لیں کتنا ہے کیا ہے، اس سے بڑی مدد مل جائے گی۔ جب راہیں خدا میں نکالیں گے تو اللہ برکت سے مالا مال کر دے گا۔ ارے بولو ہوگا نہیں ہوگا؟ اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ بات بالکل پکی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود سے مال گھٹاتا اور صدقہ سے، سود سے مال گھٹے گا، صدقہ سے بڑھے گا۔ ہمارا آپ کا خیال ہے کہ جب سود لیں گے بڑھتے جائے گا، 100 دیا تو اس کے بدلے 10 فالتو ملے، 1000 دیا تو 100 زیادہ مل گئے، اتنا دیا تو اتنا ملا، اللہ نے اس کی نفی فرما دی، نہیں نہیں یہ سب غلط نہیں ملے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود سے مال گھٹاتا اور صدقہ دینے سے بڑھاتا ہے۔ اندازہ یہ ہوا، ہم کو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کو زکوٰۃ میں بھی 1 لاکھ ہوا تو 2500 نکالنے پڑتے ہیں، 40,000 ہوئے تو 1000 نکالنا پڑے گا، یہ گھٹتا دکھائی پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بڑھتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے، اس کے بدلے اللہ بڑھا کے دیتا ہے۔ تو طے کرو روزانہ ایسا کریں گے۔ ارے بولو بھائی، اور دامے درمے سکھنے اس کی مدد کریں گے کہ جب پتا چلا کہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، موت کا وقت آ گیا، جنازہ پڑھانے کی بات ہے، عطا پتہ نہیں، جنازے کی دعا تک کے لوگوں کو یاد نہیں رہتی جو انتہائی ضروری۔ ارے بولو ضروری ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے گھرانے کے لوگ، دوسرے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، پتا چلا اولاد کو دعا تک پتہ نہیں کہ جنازے کی دعا کیا ہے، کلمہ تک یاد نہیں، نماز کا طریقہ پتہ نہیں، وضو کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، نہ جانے کیسے کیسے پیر دھل کے کوہنی سوکھی رہ گئی، نیچے ٹخنا کے نیچے سوکھا رہ گیا، وضو کر کے چلے گئے، صف میں کھڑے ہوئے، کیا ایسے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ تو علم انتہائی ضروری ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے خود ہی جواب میں فرمایا لا یستوون، ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آدمی بڑا مضبوط پہلوان ہو، بڑا طاقتور ہو، لیکن جب راستے پر چلنا چاہے رات میں اور اس کے پاس روشنی نہ ہو، اجالا نہ ہو تو راستہ نہیں چل پائے گا، کہیں گڈھے میں ملے گا، کہیں کانٹوں میں پھنس جائے گا، کہیں ادھر ادھر ہو جائے گا، صحیح راستہ نہیں چل سکتا۔ صحیح راستہ چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے علم کی روشنی کی ضرورت ہے۔ بغیر تعلیم کے، علم کی روشنی کے اللہ تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ حضرات گرامی، یہ چند باتیں تھیں میں نے گزار کی ہیں۔ حضرت مولانا اطہر صاحب مقدس اللہ العالی موجود ہیں، جن کا مختصر سا بعد میں بیان ہو کے پھر دعا ہو جائے گی، اور ایک میری